غوری سلطنت پر 3 حکمرانوں نے حکومت کی، جس میں سب سے پہلے آتا ہے علاؤ الدین حسین، جسے علاؤ الدین جاسوس بھی کہا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق 1000 لوگ مارے گئے۔ غزنوی بادشاہوں کے قبروں کو بھی کھودا، جسے انگلش میں ورلڈ برنر کہا جاتا ہے۔ غوری سلطنت افغانستان کے علاقے غور موجودہ طور پر غور صوبے سے اٹھی۔ ایک ایرانی النسل، تاجک اور فارسی ثقافت والا خاندان تھا۔ غوری سلطنت نے 12ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی کے شروع تک ایک بڑی سلطنت قائم کی، جو 1148 سے لے کر 1215 تک تھی۔ سلطنت کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ شہاب الدین محمد غوری نے شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی حکمرانی کی بنیاد رکھی، جس سے بعد میں دلی سلطنت وجود میں آئی۔ ابتدائی تاریخ۔ غور کے لوگ ابتدائی طور پر غیر مسلم تھے۔ 1011 میں سلطان محمد غزنوی نے غور کو فتح کیا اور وہاں اسلام پھیلایا۔ بارہویں صدی میں غوریوں نے خود مختاری حاصل کر لی اور غزنوی کے خلاف بغاوت کی۔ غوری سلطنت پر 3 حکمرانوں نے حکومت کی، جس میں سب سے پہلے آتا ہے علاؤ الدین حسین، جسے علاؤ الدین جاسوس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا دور 1149 سے لے کر 1161 تک تھا۔ علاؤ الدین جاسوس غوری سلطنت کے حکمرانوں میں سے سب سے اہم تھا۔ غور کے پہاڑی علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عز الدین حسین نے غوری خاندان کو غزنویوں کے ماتحت سے آہستہ آہستہ خود مختاری کی طرف لے جا رہی تھی۔ عز الدین حسین کے کئی بیٹے تھے، جس میں سے سیف الدین محمد سوری اور قطب الدین محمد غوری سلطنت کے ابتدائی حکمران تھے۔ غزنوی سلطان بہرام شاہ نے غوریوں پر شک کیا اور ان کے 2 بھائیوں کو قتل کیا، جس میں سیف الدین سوری اور قطب الدین محمد غوری تھا۔ یہ قتل غوری خاندان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ علاؤ الدین حسین نے اس کا شدید انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ تخت نشی 1149 علاؤ الدین حسین، جسے علاؤ الدین جاسوس بھی کہا جاتا ہے۔ بہاؤالدین شام کے موت کے بعد علاؤ الدین حسین اس کے تخت پر بیٹھا۔ انہوں نے فوراً انتقام لینے کی تیاری شروع کی۔ تقریباً 50,000 فوجیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور غزنی کی طرف مارچ کیا۔ غزنی پر حملہ اور جاسوس کا لقب۔ بہرام شاہ نے غوری سلطنت کے لشکر کے آنے کی خبر سن کر غزنی چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آ گیا۔ علاؤ الدین حسین نے غزنی پر قبضہ کیا۔ انہوں نے 7 راتوں میں شہر کو مکمل آگ لگا دیا۔ غزنوی سلطنت کے محلات، لائبریریاں، باغات، مدارس اور عمارتیں تباہ کر دی۔ شہر میں قتل عام کر دیا۔ مورخین کے مطابق 1000 لوگ مارے گئے۔ غزنوی بادشاہوں کے قبروں کو بھی کھودا اور ان کو بے حرمتی کا نشانہ بھی بنایا۔ بعض روایات میں ان کے ہڈیوں کو جلایا گیا۔ ان وحشیانہ اقدامات کی وجہ سے انہیں جاسوس آگ لگانے والا کا لقب ملا، جسے انگلش میں ورلڈ برنر کہا جاتا ہے۔
اگر دیگر فتوحات کی بات کی جائے، علاؤالدین حسین صرف انتقام تک محدود نہیں رہے بلکہ سلطنت کو وسعت بھی دی، غور کے اندرونی علاقوں کو مکمل طور پر متحد کر دی، یامیان، تخارستان، جہرم اور ہرات کے پہاڑی علاقے اور برجستان ترغاب کو بھی فتح کیا۔ غوری سلطنت کو غزنویوں کے بالادستی سے آزاد کر کے ایک آزاد طاقت بنایا۔ سلجوکیوں سے ٹکراؤ 1152 میں۔ علاؤالدین حسین نے سلجوقی کے سلطان احمد مسنجر کو خراج دینا بند کر دیا۔ سلجوقی لشکر نے غوریوں پر حملہ کر دیا۔ ناب کے قریب جنگ ہوئی۔ غوری فوج میں کچھ تر قبائل جیسے خلج اور غزب وغیرہ نے بغاوت کر کے سلجوکیوں کا ساتھ دیا۔ علاؤالدین حسین نے شکست کھا کر سلجوکیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، بعد میں رہا ہوئے یا معاہدہ کر کے واپس آئے۔ اس شکست کے باوجود غوری سلطنت غزنویوں کے مکمل زوال کی طرف جا رہے تھے۔ علاؤالدین حسین کی آخری عمر میں علاؤالدین حسین باطنی عقائد کی طرف مائل ہو گئے۔ انہوں نے غور میں اسماعیل دائیوں کو داخل کر دیا۔ 1161 میں سنگا غور میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے وفات کے بعد ان کا بیٹا سیف الدین غوری تخت پر بیٹھا۔ اس کا دور زیادہ دیر نہیں چلا، 1161 سے لے کر 1163 تک، جو صرف 2 سال چلا، اور سیف الدین کی حکومت مختصر رہی۔ ان کے بعد